اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 26 شعبان 1442 ہجری، 9 اپریل 2021 عیسوی، 27 گتے چیت 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز حافظ مجاہد الاسلام عظیم آبادی کی، بول ہے: نیکیوں کی گھٹا چھا گئی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، نیکیوں کی گھٹا چھا گئی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، مومنوں کے دلوں میں خوشی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ مومنوں کے دلوں میں خوشی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، مومنوں کے دلوں میں خوشی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، کہ مومنوں کے دلوں میں خوشی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، یہ ہر طرف برکتوں کی لڑی ہے، کہ ہر طرف برکتوں کی لڑی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، آسمان جھومتا ہے خوشی سے، چاند تارے بھی خوش ہو رہے ہیں، کہ آسمان جھومتا ہے خوشی سے، چاند تارے بھی خوش ہو رہے ہیں، رب کی رحمت بھی ہر سو گری ہے، رب کی رحمت بھی ہر سو گری ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، کہ مومنوں کے دلوں میں خوشی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، یہ زمین اپنی دھن میں مگن ہے، خوش ہیں سارے سمندر ندی بھی، یہ زمین اپنی دھن میں مگن ہے، خوش ہیں سارے سمندر ندی بھی، پھول پتوں پہ راحت سجی ہے، پھول پتوں پہ راحت سجی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، پھول پتوں پہ راحت سجی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، ہے شجر کی ہواؤں میں خوشبو، ہر حجر میں عجب سی چمک ہے شجر کی ہواؤں میں خوشبو، ہر حجر میں عجب سی چمک ہے، کہ کھل گئی سب کے دل کی کلی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، پھول پتوں پہ راحت سجی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا،
اور جانور سارے کرتے ہیں باتیں، کیا عجب ہے جہاں کا نظارہ، کہ جانور سارے کرتے ہیں باتیں، کیا عجب ہے جہاں کا نظارہ، آنکھ سب کی یہی بولتی ہے، کہ آنکھ سب کی یہی بولتی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، کھل گئی سب کے دل کی کلی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ او اے گناہگار چھوڑو برائی، مغفرت کی طرف دوڑے آؤ، کہ اے گناہگار چھوڑو برائی، مغفرت کی طرف دوڑے آؤ، کہ مغفرت کی ہوا چل رہی ہے، کہ مغفرت کی ہوا چل رہی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، کہ آنکھ سب کی یہی بولتی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ اور چھوڑ دو دشمنی نفرتیں سب، چاہتے بانٹتے جاؤ شاکر، کہ چھوڑ دو دشمنی نفرتیں سب، چاہتے بانٹتے جاؤ شاکر، کہ نیکیوں کی گھٹا چھا گئی ہے، کہ نیکیوں کی گھٹا چھا گئی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا، کہ مومنوں کے دلوں میں خوشی ہے، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلاتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے سماعت فرمائیں ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں ماہ رمضان کی فضیلت کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، ماہ رمضان اپنے تمام فیوز و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس ماہ کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایمان و اخلاص سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم۔ دوسری جگہ فرمایا، پنجگانہ صلات اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور رمضان اگلے رمضان تک اپنے درمیان ہوئے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطے کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح مسلم۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہو سکتا ہے، مگر صوم چونکہ میرے لیے ہے اس لیے اس کی اجرت میں خود دوں گا۔ بندے نے میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور شہوت نفسانی چھوڑ دیا ہے۔ صحیح مسلم۔ صوم کی فضیلت پر یہ حدیث چند طرح پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال میں سے صرف صوم کا عمل ہی اپنے لیے مخصوص کیا ہے، کیونکہ یہ راز اللہ اور اس کے بندے تک محدود ہے۔ بسا اوقات انسان ایک خالی جگہ ہوتا ہے اور کھانا پینا خواہشات نفس کی تکمیل کر سکتا ہے، لیکن ثواب صوم کی رغبت اور خوف الہی سے ان چیزوں کے قرب نہیں جاتا۔ اسی اخلاص و نیک نیتی کی قدردانی کرتے ہوئے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مختص کیا ہے، جس کا فائدہ بروز قیامت ظاہر ہوگا، جیسا کہ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندے کا محاسبہ کرے گا تو اس کے سارے اعمال مظالم کے بدلے ختم ہونے کے بعد جب صوم باقی بچے گا، اللہ تعالیٰ بقیہ مظالم کی ادائیگی کا خود ضامن ہو کر صوم کے بدلہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ نمبر 2، تمام اعمال صالحہ کی اجرت کا اضافہ اعداد میں کیا گیا ہے، لیکن صوم میں اعداد کا اعتبار نہیں کیا تاکہ دینے والے کے مقام و حیثیت سے عظیم عطیہ کا اندازہ کیا جائے۔ یہ اس لیے کہ ایک صائم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے محارم اور اس کے مقدر کردہ آلام و تکالیف پر انتہائی صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے متعلق ارشاد باری ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ سورہ زمر آیت نمبر 10، کہ صبر کرنے والوں کو بلا حساب پوری اجرت دی جائے گی۔ نمبر 3، صوم ڈھال ہے جو صائم کو ہر لغو و فحش سے بچاتا ہے۔ فرمایا گیا بحالت صوم تم لغو و فحش کا ارتکاب نہ کرو، نیز یہ جہنم سے بچاؤ ہے۔ فرمایا گیا صوم ڈھال ہے، بندہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ مسند احمد۔ نمبر 4، صائم کے منہ کی باس اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہونا صوم کی عظمت اور فضیلت کی واضح دلیل ہے۔ نمبر 5، صائم کی خوشی کے 2 وقت ہیں، ایک عبادت صوم جیسی نعمت کی بجاوری اور بحالت صوم حرام شدہ اشیاء کھانا پینا جماع کی اباحت و جواز، اور دوسرا
باری تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جب کہا جائے گا کہ صائمین کہاں ہیں، جنت میں باب الریان سے ان کے علاوہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک صائم کو اس حدیث میں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ گالی گلوچ بکنے والے شخص کا مقابلہ اسی جیسی حرکت سے نہ کرے، بلکہ اس سے صرف یہ کہہ دے کہ میں صوم سے ہوں، تاکہ صوم کا احترام اور اپنے کمزور ہونے کا احساس مقابل کو دلایا جا سکے۔ نیز صوم قرآن کی طرح صائم کے لیے سفارشی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ صوم اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ صوم کہے گا کہ اے میرے رب، اس کو میں نے کھانے اور جماع سے روک رکھا تھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مسند احمد۔ صوم کی فضیلت اس وقت مل سکے گی جب اس کے آداب کی کلی پاسداری ہوگی۔ صوم رمضان کا صوم اسلام کا ایک رکن اور اہم اساس ہے۔ فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ کہ اے مومنو، تم پر صوم فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ امید ہے کہ تم متقی بن سکو۔ رمضان کے چند ایام ہیں، اگر تم میں سے کوئی ان دنوں بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں پورا کرے، اور جو لوگ طاقت نہ رکھتے ہوں ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلایا کرے، اور جس نے تطوعاً کار خیر کر لیا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی دلیل اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا بن کر نازل ہوا۔ جو اس ماہ رمضان میں موجود رہے اس کو چاہیے کہ صوم رکھے، اور جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا ہے، اور چاہیے کہ تعداد پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادتین کا اقرار، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا۔ بخاری اور مسلم۔ صوم رمضان کی فرضیت پر امت کا اجماع ہے، جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ مرتد شمار ہوگا۔ اگر توبہ کر لیا تو ٹھیک، ورنہ قتل کیا جائے، اور بلا غسل و کفن صلاۃ جنازہ پڑھے، بغیر مسلمان کی قبرستان سے دور کسی گڈھے میں دفن کر دیا جائے۔ صوم کی فرضیت دوسری ہجری میں ہوئی۔ ابتدا میں صوم افضل و بہتر قرار دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دے رکھا تھا کہ چاہے صوم رکھیں یا مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔ پھر جب آیت کریمہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم نازل ہوئی تو اختیار ختم ہو گیا، اور ہر بالغ مقیم غیر معذور پر صوم فرض ہو گیا۔ ماہ رمضان کا ثبوت 2 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، چاند کی رویت ہو جائے، خواہ ہر ایک بذات خود دیکھ سکے یا کچھ معتبر قسم کے لوگ ماہ رمضان کی رویت کی شہادت دے دیں۔ فرمایا گیا اذا رأیتم الہلال فصوموا، کہ جب چاند کی رویت ہو جائے تو صوم رکھو۔ بخاری اور مسلم۔ چاند کی رویت سے متعلق ایک مسلم عاقل، بالغ اور معتبر شخص کی شہادت ہی قابل قبول ہوگی۔ کافر، بچے، چھوٹے اور کمزور نگاہ والے کی شہادت کا اعتبار نہ ہوگا۔ نیز دخول رمضان کے متعلق ایک ہی آدمی کی شہادت کافی سمجھی جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ لوگ چاند دیکھ رہے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، پھر آپ نے خود صوم رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد اور حاکم۔ لہٰذا اگر کسی نے قطعی طور پر چاند دیکھ لیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ذمہ داران کو خبر کر دے، خواہ یہ چاند رمضان کا ہو یا شوال و ذی الحجہ کا، کیونکہ صوم رکھنا، توڑنا اور حج جیسے واجبات اسی رویت ہلال پر موقوف ہیں۔ اگر چاند دیکھنے والا ذمہ داران سے دور ہو اور خبر پہنچانا ممکن نہ ہو تو خود صوم رکھے اور خبر پہنچانے کی حسب استطاعت تگودو کرے۔ اور اگر اسلامی حکومت کے ریڈیو وغیرہ نے رمضان سے متعلق اطلاع دی ہو تو اس خبر کی بنیاد پر صوم رکھنا اور توڑنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اعلان ایک شرعی حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت رؤیت ہلال کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو عام اعلان کرنے کا حکم دیا۔ ریز رمضان کی رویت ثابت ہو جانے کے بعد مطلع کا اعتبار نہ ہوگا، کیونکہ حکم رویت پر موقوف ہے، نہ کہ اختلاف مطلع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کی رویت پر صوم رکھو اور چاند کی رویت پر صوم توڑ دو، بخاری اور مسلم۔ نمبر 2، شعبان کی 30 تاریخ پوری ہو جانے کے بعد سمجھا جائے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، کیونکہ قمری مہینہ 30 سے زائد اور 29 سے کم نہیں ہوتا۔ کبھی 3-4 ماہ مسلسل 30 کے اور کبھی 29 کے ہو جاتے ہیں، گرچہ عموماً 1 ماہ 2 ماہ پورا ہوتا ہے اور تیسرا ماہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسم ابر آلود ہو تو 30 دن پورا کر لیا کرو، ترمذی۔ ان حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چاند دیکھے بغیر رمضان کا صوم رکھنا نہیں چاہیے، اور اگر چاند نہ دیکھا جائے تو شعبان کی 30 تاریخ پوری کرنے کے بعد ہی صوم رکھا جائے۔ 30ویں دن صوم رکھنا درست نہیں، خواہ بدلی ہو یا نہ ہو، جیسا کہ عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ جس نے شک کے دن صوم رکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ قیام رمضان کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متعدد اقسام کی عبادتوں کا حکم دیا ہے تاکہ بندہ ایک ہی طرح کی عبادت سے اکتا کر اسے چھوڑ نہ دے اور اپنے کو خسارہ میں ڈال دے۔ ان عبادتوں میں کچھ فرائض ہیں جن میں کسی طرح کی کمی درست نہیں، اور کچھ نوافل ہیں جن سے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقتہ صلاۃ فرض کیا ہے جو ثواب میں 50 کے برابر ہے۔ پھر ان فرائض کی تکمیل اور مزید قربت الہی کے لیے نوافل کی طرف توجہ مبذول کرایا ہے، جن میں سنن رواتب فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ نیند، تہجد انہی نوافل سے ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے کافی مدح سرائی کی ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورہ فرقان 64۔ وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل، صحیح مسلم، کہ فرض کے بعد افضل صلاۃ تہجد ہے۔ وتر بھی رات کی صلاۃ ہے جو 1، 3، 5، 7، 9، 11 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ 1 رکعت وتر کی ادائیگی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 1 رکعت وتر پڑھنا چاہے وہ 1 ہی پڑھ لے، ابو داؤد اور نسائی۔ 3 رکعت وتر سے متعلق فرمایا کہ جو شخص 3 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 3 رکعت پڑھے۔ واضح رہے کہ یہ تینوں رکعتیں مسلسل 1 تشہد اور 1 سلام سے پڑھی جائیں، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پڑھا تھا۔ تحاوی، یعنی حضرت عمر نے 3 رکعتیں 1 تشہد اور 1 سلام سے پڑھی، یا 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دی، پھر 1 رکعت پڑھی، جیسا کہ عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے، صحیح بخاری۔ عبداللہ بن عمر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ 5 رکعت وتر آپ نے 1 تشہد اور 1 سلام سے پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت وتر پڑھتے تو صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ 7 رکعت وتر پڑھنے کی صورت 5 رکعت کی طرح 1 تشہد اور 1 سلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت وہ 5 رکعت وتر پڑھتے وقت ان رکعتوں کے درمیان سلام کلام کے ذریعے فصل نہیں کرتے تھے۔ 9 رکعت وتر بھی آپ 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 8 رکعت پڑھ کر 8ویں رکعت میں تشہد کرتے، پھر ذکر و تحمید کے بعد بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جاتے اور 9ویں رکعت پڑھ کر تشہد کرتے، ذکر و حمد اور دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے۔ 11 رکعت وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح سے پڑھی ہیں۔ نمبر 1، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر آخر میں 1 رکعت وتر پڑھی، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عشاء سے فارغ ہونے کے بعد صلاۃ فجر تک 11 رکعت پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے تھے، پھر 1 رکعت وتر پڑھ لیتے تھے۔ نمبر 2، 4 رکعت پڑھ کر پھر آپ آخر میں 3 رکعت آپ نے پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ 4 رکعت لمبی اور اچھی طرح سے پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ رمضان مبارک کی راتوں کی صلاۃ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ فرمایا گیا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یہ جس نے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلاۃ تراویح چونکہ قیام رمضان ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس کی لگن اور تڑپ ہونی چاہیے اور اس سنہری موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صلاۃ تراویح مسجد میں باجماعت پڑھائی تھی، پھر امت پر فرض کیے جانے کے ڈر سے ترک کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ نے صلاۃ تراویح پڑھائی، پھر لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، تیسری یا چوتھی رات آپ نکلے ہی نہیں، پھر صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا میں دیکھتا تھا، مگر اس ڈر سے نہیں نکلا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ وتر کے ساتھ صلاۃ تراویح 11، 13، 19، 23، 29، 39، 41 رکعت تک سلف صالحین سے منقول ہے، لیکن صحیح 11 رکعت ہی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ البتہ 13 رکعت سے متعلق بھی ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آئی ہے۔ آپ 13 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت عمر خطاب نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو تراویح 11 رکعت پڑھایا کریں۔ موطا۔ افسوس کہ آج کل صلاۃ تراویح اتنی عجلت اور تیزی سے پڑھتے ہیں کہ سکون و طمانینت بالکل باقی نہیں رہتی، جبکہ اطمینان و سکون صلاۃ کا ایک اہم رکن ہے۔ چنانچہ سلف صالحین ایک ایک رکعت میں کئی سورتیں پڑھ جاتے تھے، حتیٰ کہ طول قیام کے سبب انہیں لاٹھی وغیرہ کا سہارا لینا پڑتا تھا، جبکہ علماء کا کہنا ہے کہ صلاۃ اتنی جلدی کرنی کے مقتدیوں کی سنت چھوٹ جائے امام کے لیے مکروہ ہے۔ پھر بھلا سوچئے کہ واجبات کے چھوٹ جانے پر کیا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ امن و امان کی صورت میں عورتیں صلاۃ تراویح مسجد میں ادا کر سکتی ہیں۔ حدیث میں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو۔ راستہ پر امن ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ عورت نقاب پوش ہو اور وہ خوشبو، بجنے والے زیورات اور بلند آواز سے گفتگو وغیرہ سے پورے طور پر اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سورہ نور آیت نمبر 31، کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں مگر جو غیر ارادی طور پر ظاہر ہو جائے۔ واضح رہے کہ مردوں کے برعکس عورتوں کا آخری صف میں پڑھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے بہتر صف پہلی اور بدتر صف آخری ہے، جبکہ عورتوں کے لیے بدتر صف پہلی اور بہتر صف آخری ہے۔ صحیح مسلم۔ تلاوت قرآن کی فضیلت اور اس کے اقسام۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی ہی بابرکت اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ارشاد باری ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30۔ جو تلاوت قرآن کرتے ہیں اور صلاۃ و زکوٰۃ کے پابند ہے، وہ ٹوٹا نہ پانے والی تجارت کے امیدوار ہیں۔ تلاوت قرآن 2 طرح پر ہوتی ہے، ایک حکمی ہے جو قرآنی خبروں کی تصدیق اور اوامر کی بجاوری اور نواہی سے اجتناب کو کہا جاتا ہے، اور دوسری تلاوت لفظی ہے جو قرآنی الفاظ کی ادائیگی کا نام ہے۔ قرآن اور اس کی صورتوں اور اس کی آیتوں کی فضیلت سے متعلق بکثرت نصوص وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک حدیث مرفوعاً بیان فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔
کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا مومن اترنج کے مانند ہے جس کی خوشبو اور لذت دونوں اچھی ہوتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والا مومن کھجور کے مانند ہے جس کی لذت تو عمدہ ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مرفوعاً بیان فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ قرآن کی اس عمومی فضیلت کے علاوہ مخصوص صورتوں کی فضیلت میں بھی بکثرت احادیث وارد ہیں۔ حضرت ابو سعید بن المعلہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو قرآن کریم کی ایک عظیم سورہ فاتحہ سکھاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے صلاۃ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی صلاۃ ناقص رہی۔ لوگوں نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوا کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ دل میں آہستہ سے پڑھ لو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے متعلق فرمایا کہ ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرو، یہ دونوں قیامت کے روز ایک بدلی یا قطار در قطار چڑیوں کی شکل میں تلاوت کرنے والے شخص کی طرف سے احتجاج کریں گے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن کے برابر بتایا۔ معوذتین کے متعلق فرمایا کہ لم یرا مثلہن، ان جیسی دیکھی نہیں گئی۔ قرآن کریم کی تلاوت خصوصاً رمضان مبارک میں کثرت سے کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس ماہ رمضان میں آپ کو ایک بار پورا قرآن دہراتے تھے، لیکن وفات کے سال 2 مرتبہ دہروایا۔ اسی وجہ سے سلف صالحین صلاۃ اور غیر صلاۃ میں قرآن کثرت سے پڑھتے تھے۔ امام زہری رحمہ اللہ ماہ رمضان کی آمد پر فرماتے کہ یہ تلاوت قرآن اور کھانے کا مہینہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس ماہ رمضان میں حدیث و مجلس علم کی شرکت چھوڑ کر تلاوت قرآن میں لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ ہمیشہ ہر ہفتہ اور ماہ رمضان میں ہر تیسرے دن اور آخری عشرہ میں روزانہ قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور ابراہیم نخعی ماہ رمضان میں ہر تیسرے اور آخری عشرہ میں دوسرے دن قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ صائمین کے انواع و اقسام۔ شروع میں صوم کی فرضیت 2 مرحلہ میں ہوئی تھی، پھر احکام صوم مستحکم ہو جانے کے بعد لوگ 10 قسموں میں منقسم ہو گئے۔ نمبر 1، صوم کی ادائیگی وقت مقررہ پر ہر عاقل و بالغ مقیم غیر معذور مسلمان پر کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ارشاد باری ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پالے اس پر صوم لازم ہے، بس ایک کافر پر نہ صوم فرض ہے اور نہ اس کا صوم صحیح ہوگا، حتیٰ کہ ماہ رمضان میں اسلام لانے سے قبل چھوٹے ہوئے صوم کی قضا بھی نہیں کرے گا۔ البتہ اسلام لانے والے دن کے باقی حصے میں نہ کھائے نہ پیے، کیونکہ اسلام لاتے ہی امور شریعہ کا مکلف شمار کیا جائے گا۔ نمبر 2، نابالغ پر صوم فرض نہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ سویا ہوا شخص، نابالغ اور مجنون یہ تینوں شرعاً مرفوع القلم ہیں۔ البتہ سلف صالحین کی اقتداء کرتے ہوئے سرپرستوں کو چاہیے کہ بچہ کے اندر صوم کی استطاعت پا کر بطور مشق اسے صوم کی پابندی کرنے پر توجہ دلائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو صوم کی ٹریننگ اس طرح دیتے کہ مسجد جاتے وقت ساتھ گڑیا لے جاتے تھے، اور جب بچے روتے تو گڑیا دے کر بہلا دیا کرتے تھے۔ افسوس کہ آج کل بہت سے لوگ بچے کی رغبت اور استطاعت کے باوجود صوم سے روکتے اور اس کو شفقت و ہمدردی تصور کرتے ہیں، حالانکہ شاعر اسلام پر بچوں کی تربیت ہی اصل شفقت و ہمدردی ہے۔ یہ چیز صرف بچے پر نہیں، خود اپنی ذات پر ظلم ہے، البتہ ضرر کی صورت میں انہیں صوم سے روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، حدیث مذکور کی روشنی میں مجنون پر صوم فرض نہیں ہے، کیونکہ مجنون شخص کے اندر نیت و ارادہ کا فقدان ہوتا ہے، جبکہ عبادت کی قبولیت نیت پر ہی منحصر ہے، لہٰذا گاہے گاہے جنون کی صورت میں بحالت افاقہ صوم رکھنا ہوگا اور جنون کی حالت میں معاف رہے گا۔
لیکن اگر جنون دن کے کسی حصہ میں ہو تو اس کا صوم صحیح رہے گا، کیونکہ نیت صوم کے وقت صحیح العقل تھا۔ البتہ اگر دن کے کسی حصہ میں افاقہ ہو تو اس دن کا صوم گرچہ قضا نہیں کرنا ہوگا، لیکن بقیہ وقت اسے کھانا پینا ترک کرنا ہوگا۔ نمبر 4، ایسے بوڑھے شخص سے صوم یا کفارے صوم ساقط ہوگا جو تمیز کی صلاحیت کھو چکا ہے، بلکہ غیر ممیز بچہ کے مشابہ قرار دیا جائے گا۔ البتہ اگر کبھی تمیز کر لیتا ہو اور کبھی نہ کر پاتا ہو تو بحالت تمیز اس پر صوم واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ صلاۃ کا حکم صوم جیسا ہے۔ نمبر 5، دائمی مریض سے بھی صوم ساقط ہے جس کی شفایابی کی توقع نہ کی جا سکے، کیونکہ یہ حکماً غیر مستطیع قرار پائے گا، جبکہ صوم کے لیے استطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن آیت میں رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بقدر استطاعت ڈرو۔ البتہ ہر صوم کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے کو صوم کا بدل اس وقت قرار دیا تھا جبکہ صوم کی ابتدائی فرضیت کے موقع پر صوم اور کھانا کھلانے کے درمیان آدمی کو اختیار دیا گیا تھا۔ واضح ہو کہ معذور شخص کو یہ اختیار ہے کہ ہر صوم کے عوض چوتھائی سا، آدھا کلو، 10 گرام عمدہ گیہوں مساکین و فقراء میں تقسیم کرے، یا چھوٹے ہوئے صوم کا حساب لگا کر کھانا تیار کر کے مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ دین اسلام حکمت و رحمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر اپنے حکام کو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے واجب کیا ہے تاکہ ہر ایک خوش دلی کے ساتھ انہیں بجا لا سکے۔ صائمین کے 5 گروپ کا ذکر پچھلی مجلس میں ہو چکا ہے۔ اس مجلس میں نمبر 6، اگر مسافر سفر اس غرض سے کر رہا ہوتا کہ اس کو صوم رکھنے یا افطار کرنے کا شرعی اختیار حاصل ہو جائے تو اس حیلہ کی بنا پر صوم ترک کرنا حرام ہے، بلکہ اس مسافر پر صوم واجب ہے۔ لیکن اگر یہ حیلہ مقصود نہ ہو بلکہ کسی ضرورت کے پیش نظر سفر کر رہا ہو تو شرعاً اس کو اختیار ہے کہ صوم رکھے یا افطار کرے، خاص سفر مختصر ہو یا طویل، دائمی ہو یا وقتی، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ دوسرے مناسب ایام میں صوم قضا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے تو صوم رکھنے والے افطار کرنے والوں پر اور افطار کرنے والے صوم رکھنے والوں پر انکار نہیں کرتے تھے۔ اگر دوران سفر تیز گرمی کی وجہ سے ایک ڈرائیور پر رمضان کا صوم شاق گزر رہا ہو تو صوم رمضان کو ٹھنڈے ایام تک مؤخر کر دے، لیکن اگر صوم رکھنا اور توڑنا مساوی ہو تو افضل صوم رکھنا ہی ہے، تاکہ جلدی ذمہ داری سے سرکدوشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدا ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی شدید گرمی میں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض لوگ اپنے سروں پر ہاتھ کا سایہ کیے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی صوم سے نہ تھا۔ صحیح مسلم۔ اگر صوم رمضان ایک مسافر پہ گرا گزر رہا ہو تو افطار کر لے، بصورت مشقت صوم رکھنا معصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کچھ لوگ صوم سے ہیں، آپ نے 2 بار فرمایا کہ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ صحیح مسلم۔ اگر مسافر رمضان میں کسی روز دن کے کسی وقت افطار کی حالت میں گھر واپس آ جائے تو اس دن کا صوم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ صوم واجب کی نیت طلوع فجر ہی کے وقت ہونا ضروری ہے۔ البتہ اس دن کے باقی حصہ میں کھانا پینا ترک رکھنا علماء کے مابین مختلف ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے احترام کے پیش نظر کھانا پینا ترک کرنا اور اس دن کے صوم کے صحیح نہ ہونے کی بنا پر قضا کرنا واجب و ضروری ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ دن کے ابتدائی حصہ میں افطار کر لینے کی وجہ سے چونکہ وقت کا احترام ختم ہو چکا ہے اس لیے اس پر صرف قضا واجب ہے اور بقیہ حصے میں کھانا پینا ترک کرنا ضروری نہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے دن کے شروع حصہ میں کھا پی لیا ہو وہ آخر میں بھی کھائے پیے۔ نمبر 7، ایسا مریض جس کی شفایابی متوقع ہو اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اگر مریض پر صوم گراں اور ضرر رساں نہ ہو تو صوم رکھنا واجب ہے کیونکہ یہ غیر معذور ہے۔ نمبر 2، اگر صوم شاق
تو ہو لیکن مضر نہ ہو تو حکم الہی ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کے مطابق اس کو اجازت ہے کہ صوم نہ رکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رخصت کے اختیار کو محبوب اور معصیت کے اپنانے کو مکروہ سمجھتا ہے۔ نمبر 3، اگر صوم ضرر رسا ہو تو افطار کرنا واجب اور صوم رکھنا ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 29، کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تمہارے نفس کا حق ہے، صحیح بخاری۔ اگر دوران صوم رمضان کوئی ایسا مرض پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے صوم کی تکمیل مشکل ہو رہی ہو تو دری صورت افطار جائز ہے، اور اگر ماہ رمضان کے دن میں شفا مل جائے اور مریض صوم سے نہ ہو تو اس روز صوم درست نہ ہوگا، البتہ بقیہ حصے میں کھانا پینا حسب اختلاف سابق ترک رکھے۔ اگر مریض کے متعلق ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے کہ صوم ہی موجب مرض یا شفا یابی مؤخر ہونے کا سبب ہے تو اس صورت میں مرض سے بچنے اور اپنی صحت کی محافظت کی خاطر صوم چھوڑا جا سکتا ہے۔ خطرات زائل ہوتے ہی چھوٹے ہوئے صوم کی قضا کر لی جائے، اور اگر خطرات زائل ہونے کی امید نہ ہو تو صوم نہ رکھے اور ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلاتا رہے۔ نمبر 8، حائضہ پر صوم حرام ہے اور ایام حیض کا صوم صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مجلس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں سے بڑھ کر عقل اور دین میں کمی والی اور صاحب عقل کی عقل چڑھ جانے والی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ عورتوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہماری عقل اور دین کی کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ عورتوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ عقل کا نقص ہے، کیا عورت ایام حیض میں صوم و صلاۃ ترک نہیں کر دیتی؟ عورت نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ دین کی کمی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ نمبر 9، اگر دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ کو صوم سے اپنی ذات یا اپنے بچے پر خطرہ محسوس ہو تو صوم ترک کر سکتی ہے، البتہ خوف زائل ہو جانے کے بعد چھوٹے ہوئے صوم کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ نمبر 10، ڈوبتے یا جلتے یا دیوار تلے دبے ہوئے شخص کو بچانے والا شخص اگر غذائی طاقت کی ضرورت محسوس کر رہا ہو تو اس صورت میں صوم کا توڑنا جائز ہی نہیں، واجب ہے، کیونکہ ایک معصوم جان کو ہلاکت سے بچانا ضروری ہے۔ البتہ چھوٹے ہوئے صوم کی قضا ضروری ہوگی، جس طرح کہ اعلاء کلمت اللہ اور مسلمانوں سے دشمنوں کے دفاع کے وقت جہادی طاقت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترک صوم کا حکم دیا تھا۔ تو آج کے درس میں رمضان کی فضیلت اور اہمیت کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں اس ماہ متبرک کو کتاب و سنت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔